ذکر قابل اور چلانے نام سے دعا۔ آج جس آیت کا میں نے انتخاب کیا اس آیت کا انتخاب تو ہم بہت سارے کلام مقدس کے حصوں کا بائبل مقدس میں سے کرتے ہیں، لیکن اس کا استعمال ہم اس طرح سے کرتے ہیں اور اتنا بے دریغ ہو کر کرتے ہیں کہ اس کی اصل شکل ہی بگڑ جاتی ہے، اور ہم کبھی کبھی ایسی چیزوں کا بڑا غلط فائدہ اٹھاتے ہیں، اور میں نہایت دکھ سے یہ بات کہنا چاہوں گا، اس میں کوئی شک نہیں کہ بائبل مقدس میں ایک جگہ نہیں بے شمار مقامات پر اس قسم کی نصیحت کی گئی ہے، اس قسم کا حکم دیا گیا کہ تم پوری دنیا میں جا کر انجیل کی منادی کرو۔ اس مناسبت سے ہر ایک مسیح یسوع کا خوبصورت گواہ ہے۔ مقدس پولس رسول کہتا ہے تم مسیح کے زندہ خط ہو جو ہر جگہ پر پڑھے جائیں، اور اس خط کے اندر جو مفہوم چھپا ہوا ہے، جو میسج ہے، وہ پیغام لوگوں تک پہنچے، اس میں کوئی شک نہیں۔ یہ خوبصورت بات، یہ حکم بائبل میں مقدس متی نے بھی کہا، مقدس پولس نے بھی، دیگر شاگردوں نے بھی اس بات کے لیے حکم دیا، اور اسی ایک آیت کا اور اسی ایک حکم کا سہارا لے کر پہلی بات یہ ہے ہر ایک شخص اپنے اپنے انداز میں بائبل مقدس کو پریچ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور چونکہ سارے تھیولوجین نہیں ہیں، چونکہ سارے بائبل مقدس کا درست علم نہیں رکھتے، اس لیے میں یہ نہیں کہتا کہ ان کا انٹینشن بیڈ ہے، غلط ہے، ان کی سوچ غلط ہے، نو نیور۔ وہ اپنے اندر سے بڑی محبت کے ساتھ، بڑی عقیدت کے ساتھ یہ کام کر رہے ہوں گے، میں ان کی نیت اور اخلاص پر شک نہیں کرتا، لیکن اپنی لا علمی یا کم علمی دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں۔ اپنی لا علمی یا کم علمی کے باعث جب وہ اس کام کو بڑے خلوص کے ساتھ ہی کر رہے ہوتے ہیں، تو مہارت نہ ہونے کے باعث، سکل لیس ہونے کے سبب سے وہ فائدے کی بجائے نقصان دیتے ہیں۔ کبھی کبھی میں دیکھتا ہوں اپنے گھر میں بھی بچے چھوٹے چھوٹے اپنی ماؤں کے ساتھ خدمت کرنا چاہتے ہیں کہ میری ماما اکیلی کام کر رہی ہے، میں اس کے ساتھ تھوڑی سی مدد کروں تو دل کرے وہ ٹپ وچ پورا کلو ہی صرف دا پیکٹ سٹ دیں، میری ماما نے کھولنا، میں ہی کھول کے دے دیا۔ ہاں بھائی، بیٹے کے بچے کی بیٹی کی محبت میں شک نہیں ہے، لیکن وہ تجربہ نہیں رکھتی یا رکھتا، جس کی وجہ سے وہ اچھا کرنے کی بجائے غلط کر دیتا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں، میں الزام نہیں دوں گا، لیکن کام بگڑ گیا۔ اس بچے نے اپنی ماما کی مدد کے لیے کرنا چاہا، لیکن نا تجربہ کاری کی وجہ سے غلط کر دیا۔ اسی طرح سے بائبل کی منادی کے لیے بہت سے نا تجربہ کار لوگ، لیکن سیاپا ہے کہ وہ اپنے آپ کو نا تجربہ کار مان دے نہیں۔ پرابلم یہاں ہوتی ہے وہ نا تجربہ کار ہے، وہ بائبل سے ناواقف ہے،
وہ بالکل اناڑی، لیکن وہ مانتے نہیں، مانتے ہیں ہم بڑے کھلاڑی، ہم بڑے بائبل کے اسکالر ہیں، ہم بائبل کو سمجھتے، اور پھر عجیب عجیب قسم کی دلیلیں پیش کرتے ہیں جن کا بائبل مقدس کی وہ جو آیات ایک دوسرے کے لیے پیش کرتے ہیں ان کا اس کانٹیکسٹ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ یہ بھی ایسٹر پر ہی ایک بندہ تھا، ایک ڈاکٹر تھا، تو وہ مجھ سے بات کر رہا تھا، تو اس نے ایک بائبل کی آیت کوٹ کی میری بات کے رد میں، تو میں نے اس سے کہا میرے بھائی اگر تو ڈاکٹر اچھا ہے تو ضروری نہیں کہ تو پادری بھی چنگا ہو، تو ڈاکٹر اچھا ہے تو نے بڑا مال بنا لیا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تو پادری بھی اچھا ہے۔ تھیولوجی مجھ سے سیکھ، جب میڈیکل کی باری آئے گی میں تیری مدد لوں گا، لیکن جب بائبل کی باری آتی ہے تو ڈونٹ ٹرائی ٹو بی اے پریچر، آپ ایک ڈاکٹر ہی رہے۔ ہم پرابلم یہ ہے آج کا سیاست دان بھی پادری بنا ہوا ہے، آج کا ٹیچر بھی پروفیسر بھی پادری بنا ہوا ہے، آج کا اچھا بزنس مین بھی پادری بنا ہوا ہے، آج کا ہر بندہ خدمت کے میدان میں اسی آیت کا سہارا لے کر کہ خداوند کے کلام میں لکھا ہے منادی کرو تاکہ میرا آنا جلد ہو، اور ہم منادی کر رہے ہیں۔ آج میں نے کہاں رکھا ہے؟ ادھر، اچھا پہلا ادھر ہوگا اس لیے میری انگلی ادھر گئی ہے۔ تو ہم نے آج جو موضوع رکھا ہے کہ سوشل میڈیا اور ایسٹر، اسی طرح سے کرسمس کا بھی موقع آتا ہے تو اس پر بھی اسی قسم کی چیزیں ہوتی ہیں۔ آج کل سوشل میڈیا جب کرسمس آتا ہے یا ایسٹر یا عید قیامت المسیح کا تہوار آتا ہے تو سوشل میڈیا پر ایک طوفان مڑ آتا ہے، اور ہم بھی اس کو جب جتنے وہ فیس بک پر، واٹس ایپ پر، ایمو پر، میسنجر یا پتہ نہیں اور کتنے میڈیا پر ایسی چینلز ہیں، ایسے ٹولز ہیں جن کا شاید مجھے پورا علم بھی نہیں، چونکہ میں آئی ٹی کا بندہ نہیں ہوں، میں بائبل کا بندہ ہوں۔ تو کہنا یہ چاہتا ہوں اتنی میسجز کی بھرمار ہوتی ہے، اتنی ورائٹی ہوتی ہے کہ دیکھنے والے کو کچھ سمجھ نہیں آتی کہ کیا درست ہے اور کیا غلط ہے۔ وہ جنوں مرضی لائک کر دیتا ہے، جنوں مرضی اگر سینڈ کر دیتا ہے، اور پھر وہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، اس چیز کا ادراک کیے بغیر، اس چیز کو سمجھے بغیر کہ میں جڑی کوشش کرن دیا انجیل دی منادی دی، انجیل دی تبلیغ دی، انجیل نو پھیلان دی، یہ میں درست کوشش کرن دیا یا غلط کوشش کرن دیا۔ اور پھر اگر غلط بات پہنچتی ہے تو پھر دور تک پہنچتی ہے، اور پھر اس کو پتہ نہیں درست کرنے میں کتنا وقت لگے تے مننا لوکاں پھر کوئی نہیں، کیونکہ جڑیاں پٹھیاں سراں پی جاندیاں نے نا، میوزک والے جانتے نے، وہ نہیں نکلدیاں، انہاں نوں کڈنا اوکھا ہے۔ نویں سر پانی ایڈی اوکھی نہیں، سکھانی ایڈی اوکھی نہیں، جنی پٹھی تے غلط سر سکھی ہوئی اونوں ہٹانا، اونوں کڈنا غلط اوکھا ہے۔ بالکل ہماری بائبل کے ساتھ اور آج کل کے سوشل میڈیا پہ چونکہ موسٹلی لوگ الٹریٹ ہیں، تعلیم یافتہ نہ ہونے کے سبب سے، پڑھے لکھے نہ ہونے کے سبب سے، وہ پھر جو دل کرتا ہے وہ سینڈ کری لگے جاندے نے، کری لگے جاندے نے۔ میں آج اس بات کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے، جن لوگوں کو میں نے سوشل میڈیا پر سنا، دیکھا، جن کی پریچنگ دیکھی، یا مجھے کچھ میسیجز ایسے آئے، یا شخصی طور پر میں جب لوگوں سے ملا تو انہوں نے مجھے حوالہ یہ دیا کہ میں سوشل میڈیا کے اوتے، واٹس ایپ کے اوتے
इंज पढ़िया इंज देखिया या फलां मैसेज था पादी साहब आके जी अच्छा उतों सवाल भी इंज करते हैं जिवें हाकम बन के। सीखने का अंदाज और होता है और इस किस्म का सवाल और उनका जेस्चर्स और उनका एटीट्यूड और उनका अंदाज नहायत तकलीफ दे होता। हुण गलत कीता किसे वे खुदा गुस्सा मेरे ते ना कट, लेकिन जो सामने आ गया वो उसी तरह से अगर उसको पसंद आ गया तो उसके लिए लड़ाई करेगा, उसके लिए फाइट करेगा, उसके लिए उसकी एडवोकेसी करेगा। और अगर पसंद नहीं है उसको तो फिर वो उसका गुस्सा जो सामने आ गया उस पर निकाले। तो ये सारी चीजें हैं, मैं आज आपके सामने इन चीजों को रखना चाहता हूं। पहली बात तो लफ्ज ईस्टर, मेरी बेटी ये जरा कंट्रोल कर, मेरी बहन इनू जरा कंट्रोल कर, इनू गाय कर नहीं प्लीज, मैं बड़ा डिस्टर्ब हो रहा हूं, इसे थोड़ा सा मेरी बेटी खुदा बरकत दे। तो मैं कहना ये चाहता हूं पहली बात तो लफ्ज ईस्टर पे कई लोगों को एतराज है। कितने लोग जानते हैं इस पर एतराज करते हैं लोग जी? एक हो गया, चलो शुक्र है, दो हो गए। लोग कहते हैं कि हमें लफ्ज ईस्टर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए बल्कि इसकी जगह ईद क़यामतुल मसीह इस्तेमाल करना चाहिए। दलील क्या देते हैं ये भी आपने सुना होगा। तो दलील ये देते हैं कि जी ये ईस्ट्रा देवी थी, इस्तारा देवी उसके नाम पर, और ये उसकी ईद मनाते थे। कदीम बुतप्रस्त देवी देवताओं को मानने वाले, तो उन्होंने इसलिए कि लोग मानेंगे नहीं, या जिन्हें मैं गल करन दिया ना पुठी सोर कटनी औखी, तो वो दलील ये देते हैं इसकी मुखालफत करने वाले कि वो इस बात का ख्याल करते थे कि इन्हां ईद छड्डनी ते कोई नहीं, भावें नवे नवे मसीही हो गए ने, इन्हां ईस्टरा देवी दी परस्तश छड्डनी नहीं ते असीं इहनूं इस्तारात या ईस्टरा दी बजाय अलफ गिरा के ईस्टर कर देने आ, और ये कहेंगे यीशु मसीह के जी उठने की ईद है, इसलिए उन्होंने इसकी बुनियाद रख दी। तो असल में इसकी हकीकत बुत परस्ती का त्यौहार है, ये गलत है, इसलिए हमें ईस्टर नहीं कहना चाहिए। ये इसकी दलील। अच्छा मजे की गल है, दो बंदियां नूं पता, बाकियां नूं शायद ये भी नहीं पता कि ये कोई एतराज भी है वे या ये कोई मसला भी है वे कि नहीं किड्डे असी सादा वा है या सादा वा ते या सी उंज असी भुने आ। तो अगर किसी चीज का हमें उसके अच्छा या बुरा होने का सवाल ही नहीं, पता ही नहीं, हम सीखेंगे क्या, सही क्या कहेंगे और गलत क्या कहेंगे। तो मैं आज एक तो ईस्टर मना के उनकी थक गया है ना, आज गिरजे आने की जरूरत ही नहीं हुई है कि 5-6 बातें की हैं, पाम संडे भी मनाया है, गॉड फ्राइडे भी मनाया है, ईस्टर की इबादत भी की है, सनराइज सर्विस थी, 12 बजे भी इबादत की है। हम थके पै ने अपनी नींद पूरी करते जी, ब्याह तो 4 दिन बाद जित केड़ा लाते हैं ना है इंजी ईस्टर का की हाल है। देखो आई लोग अपने अपने घरों में, हालांकि शादी का गल करिए बहाना तो शादी वाले सगों नाल लिया चाहिए, परौने नु आओ गिरजे हो के इबादत करिए, खुदा सानू बरकत दी है, ब्लैसिंग दी है, असी सगों खुदा का शुक्रिया अदा करके आइए। वो नहीं, आज तादाद ही आज चौथा हिस्सा भी नहीं है हमारे चर्च के लोग। तो मैं ये कहना चाहता हूं ईस्टर लफ्ज पर एतराज करने वाले ये एतराज कर चुके, मैं पहले एतराज इकट्ठे कर दूं ताकि बाद में उनका सलूशन पेश करूं। दूसरी बात, अच्छा मैंने पता ही नहीं पता होगा, एंड आई डेट श्योर कितने लोगों ने ईस्टर के मैसेजेस में कलर मुज़य्यन सजे सजाए एग्स मैसेज किया या किसी को आया एक दिन की गल, किसी को नहीं आया, किसी ने नहीं भेजा है,
کلرڈ ایگ، اچھا آپ کو آ گئے، چل پھر قسم ٹوٹ گئی. یہ مطلب ہے کہ میں جو بات کر رہا ہوں وہ ایک نہ ایک گواہ بھی مل جاوے تو چلو میری گل دا مان رہ جائے. کلرڈ ایگز، اور یہ ویسٹ میں یورپ میں بھرمار ہے اس چیز کی. یہاں شاید لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے ان چیزوں کا، تو ان باتوں کے حوالے سے کلرڈ ایگ، وہ کلرڈ ایگ بھی بیچتے ہیں. اور یہاں تک اہتمام ہوتا ہے کہ کلرڈ ایگ کی شکل میں، رنگین انڈوں کی شکل میں مٹھائیاں بنتی ہیں، اور وہ مٹھائیاں اپنے عزیزوں کو تحائف میں بانٹتے ہیں کہ یہ ایسٹر کی خاص مٹھائی ہے. ہن اساں کھادی بھی کو نہیں، سانو پتا بھی کو نہیں، اساں سنیا بھی کو نہیں. پادری صاحب تو نویں گل کر دیتی. لیکن آپ کو کبھی کہیں سننے کو ملے یا دیکھنے کو ملے یا ایسا شاید آپ نے دھیان ہی نہ کیا، وہ کدی کدی سمجھ نہیں آتی یہ میسج ہے کہ یہ شے ہے کہ بھائی. کدی کدی ایج بھی ہوتا ہے چونکہ لا علمی کے باعث پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ ہے کیا، شاید کہیں سے آئے گیا. تو یہ کلرڈ ایگ بھی بیچے جاتے ہیں. پھر سبز پتے بھی بیچے جاتے ہیں، ان پر لکھ کے. پھر چھوٹے چھوٹے چکس، چوزے، چوچے، ان کی تصویریں بنا کر بھیجی جاتی ہیں ایسٹر پر. یہ میسیجز ہے اور یہ برمار ہے. آپ ذرا چیک کیجئے گا، اب ذرا دھیان کر کے آپ کو ڈھیروں ڈھیر ملیں گے نیٹ پر. یہ پچھلے ایسٹر کے جتنے بھی میسیجز ہیں اگر آپ لکھیں گے نا اس میں جہاں آپ فائنڈ کرتے ہیں ایسٹر میسیجز، تو وہاں پر آپ کو یہ ساری چیزیں بڑی کثرت کے ساتھ ملیں گی جتنی چیزیں میں بیان کر رہا ہوں. چوزے یہ بھی ایسٹر کے میسیج میں سینڈ کیے جاتے ہیں. پھر بنیز، خرگوش، وہ بھی ایسٹر کے میسج پر بطور میسج سینڈ کیے جاتے ہیں، اور ہم ان کو اپنی لا علمی کے باعث ان کو لائک بھی کرتے ہیں اور ان کو آگے سینڈ بھی کرتے ہیں. اگر آپ نے نہیں کیا یا پہنچا نہیں تو چلو اچھا ہو گیا، لیکن اگر آ جاندہ تے پتا چکے نہیں سی تے گھٹ اساں بھی کو نہیں سی کرنا. اگر ریل چلا دینی سی، سارے نو جے پسند آ جاندی تصویر تے سارے رشتہ داروں نو میسج ڈڑل کر کے سٹھیا ہونا سی. تو آج یہ چیزیں ذہن میں رکھیں کہ سوشل میڈیا پر چوزے، خرگوش، رنگین انڈے، پتوں پر جو سبز پتوں پر جو گرین کلر کے اچھے خوبصورت تر و تازہ پتے ہیں ان پر لکھ کر. پھر ایک پھول ہے جس کا نام ہی ایسٹر کے ساتھ ہے، ایسٹر للی. یہ للی کا پھول جس کو ہم اردو میں گل نرگس کہتے ہیں، آنکھ کی شکل کا، اور وہ جب چونکہ وہ ایسٹر کے دنوں میں ہی کھلتا ہے، نیچے لمبی سی ڈنڈی ہوتی ہے، گول سی خوبصورت سا ایسے تنا سا اس کا، اور اوپر جا کر وہ پھول کھلتا ہے. اور وہ ایک دو ہی پھول کھلتے بلکہ ڈنڈی تو ایک ہی نکلتی ہے، اس کے اوپر دو تین پھول کھل جائے تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ایک ہی یہ گل نرگس کی ایک ہی خوبصورتی ہے. اس کو انگریزی میں ایسٹر للی اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ ایسٹر کے دنوں میں ہی پھول کھلتے ہیں، اس کے بعد میں اس کا موسم نہیں رہتا. اس لیے اقبال نے شعر کہا تھا نا، اس پہ ایک ہی پھول کھلتا ہے. بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا، وہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی رہی. بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا، کہ اس کی پودے پہ ایک ہی پھول کھلتا ہے، اس لیے وہ بڑا پریشیس گنا جاتا ہے، اور اس کو انگریزی میں اس کا نام ایسٹر للی رکھا جاتا ہے، ایسٹر للی کہا جاتا ہے. یہ وہ سارے سوال ہیں، وہ سارے اعتراضات ہیں جو ایسٹر کے وسیلے سے، ایسٹر کے حوالے سے دنیا میں سوشل میڈیا پر عام شامل ہے. اب ان کے حل کی طرف آتے ہیں.
کہ یہ کتنے درست ہیں یا کتنے غلط ہیں۔ پہلی بات، ان کے درست ہونے کی یا غلط ہونے کی، اس کے درست ہونے کی دلیل تو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی کہ اس کو درست کہنے والے کہ لفظ ایسٹر نہیں کہنا اور اس قسم کے میسیجز بھیجنا، یہ اس ایسٹرا دیوی یا استارا دیوی کے ساتھ منسوب کیا جاتا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ کیا میں اور آپ، ہم مسیحی لوگ، اس تہوار کو کہیں دور دور تک ہمارے ذہن میں کوئی ایسی سوچ، کوئی ایسا خیال ہوتا ہے کہ ہم کسی استارا دیوی کی پرستش کر رہے ہیں؟ یقیناً ایسا خیال ہم دل سے بڑی عقیدت کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ اسی طرح کا مناتے ہیں کہ یہ میرے مسیحا کے جی اٹھنے کا دن ہے، کہ آج کے دن اس نے موت اور قبر پر فتح پائی۔ لیکن اس کے لیے تاریخ خاموش نہیں ہے۔ ہمیں اس تاریخ کو، اس واقعے کو اپنے فیتھ پر، اپنے مذہب پر، اپنے ایمان پر کس طرح سے ریلیٹ کرنا ہے یا اس سے کس طرح سے بچنا ہے، میں آج اس کی ہسٹری آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ بابل کے اندر، بابلی تہذیب میں، بابل شہر کے اندر، اور مجھے بڑی تفصیل سے اس کو سیکھنے کا موقع ملا، اردو میں ایک ناول ہے چاہ بابل، چاہ کہتے ہیں کنویں کو، چاہ بابل یعنی بابل کا وہ کنواں جہاں پر بابلی لوگ، جب بابل کی تہذیب اپنے عروج پر تھی اور دنیا کی سپر پاور تھا بابل، عراق، آج کا موجودہ عراق، تو وہاں ایک کنواں تھا جس میں وہ اپنے باغیوں کو، اپنے ملک کے مخالفین کو، غداروں کو اس اندھیرے کنویں میں جو کئی مائلز تک گہرا تھا، اس میں ان کو پھینکتے، اور ایسی عقوبت خانہ اور جیل تھی۔ اسی کی مناسبت سے قمر اجنالوی نام ہے، اس نے اپنا ایک ناول لکھا، غالباً 27 سال اس نے تحقیق کی، ان ساری تہذیبوں کو اس نے سیکھا اور ایک ہی ناول لکھا اس نے ساری زندگی میں۔ قمر اجنالوی اس کا نام ہے، اگر آپ واٹس ایپ پہ دیکھنا چاہیں آپ کو مل جائے گا، پڑھیے گا، 1000 سے اوپر صفحات پر، کافی ضخیم موٹا سارا وہ ناول ہے، اور میں نے اس کو کچھ 6-7 بار پڑھا، مجھے اتنا انٹرسٹنگ لگا۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اس میں میں نے، چونکہ اس شخص نے اسلامی تعلیم سے، تاریخ سے اور اسلامی کتب سے، یہودیت سے، تالمود سے، یہودیوں کی ہسٹری اور تاریخ کو، مسیحیوں کی تاریخ کو، بائبل کو اور اس کے تمام تر حوالہ جات جو اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں، ان سب کو اس نے 27 سال تک سیکھا، اور سیکھنے کے بعد پھر اس نے ان ساری مذہب سے بالا ہو کر، بڑا نیوٹرل ہو کر اس شخص نے کام کیا۔ میں تعریف کرتا ہوں کہ ایسے لوگ ابھی لٹریچر میں، لوگ دنیا میں، پاکستان میں موجود ہیں جو پوری دیانتداری سے کام لیتے ہیں، بڑی دیانتداری سے اس نے اس ناول کو لکھا، اس میں مجھے سیکھنے کو موقع ملا، اور اس کے علاوہ پھر میں نے بائبل کے جو مختلف تھیولوجین ہیں ان کو بھی پڑھا، پھر میں نے اس کے ساتھ اس کی تحقیق کرنے کے لیے جو دیگر کتب ہیں ان کو بھی پڑھا، ہسٹری کو پڑھا، تاریخ کو پڑھا، بابل کی تاریخ کو پڑھا، پھر دین اکد کو جو اس وقت کا اسلامی دین، بت پرستی کا دین تھا، مذہب تھا، اس کو پڑھا۔ یہ گل تو دسن لئی دیکھو مینوں تکلیف کی نہیں اٹھانی پئی، میں کتنا تحقیق کے ساتھ آتا ہوں، تے اتوں تسی سو کے ٹر جاؤ، بالا دا رولا پوا کے ٹر جاؤ تے میری گل سنو نا، تے پھر تکلیف تے مینوں بھی ہوندی ہے نا، تے اگلی باری پتا بھی نہ ہوئے، اگلے کوار آؤندیاں نوں تسی بھلے بھی ہو۔ اور میں ایک ایک بات کو جو یہاں آپ کے ساتھ کر کے جاتا ہوں، میں پورے 8 دن پڑھتا ہوں اور 18 گھنٹے پڑھتا ہوں ایک ایک دن میں، چونکہ میرا اور کوئی کام نہیں، میرا کام یہی ہے
بائبل کو سیکھنا اور بائبل کو سکھانا. میں سیاست نہیں کرتا پادریاں نہ رل کے اتوں چندہ لے کے جا کے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری کلیسیا اگر میری ساری مالی ضرورتیں پوری کرتی ہے تو پھر مجھے دیانتداری سے اپنی کلیسیا کے لیے اچھا خوبصورت سرمن تیار کرنے کی ضرورت ہے. آپ کا ہدیہ، آپ کا پیسہ غلط جگہ پر غلط طریقے سے میں استعمال نہ کروں، اس کا جواب مجھے خدا کو دینا ہے. اگر میں تیاری کر کے نہیں آتا اور ایسے پادری جڑے تڑکا لا کے ٹر جاتے ہیں اور کئی سال تک ایک موضوع پر ایک ہی کلام سناتے ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ وہ دیانتداری سے کام کرتے ہیں. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ میں بڑی تحقیق کے ساتھ ایک ایک چیز ڈھونڈ کے لاتا ہوں آپ کے لیے. تو جدو مینوں بھی اتوں وہ رسپانس ٹھیک نہیں نہ ملتا تو پھر میں بھی ہرٹ ہوتا ہوں، تکلیف پہنچتی ہے. پلیز آپ بھی اپنا دا بیسٹ مجھے ڈیلیور کیا کریں، چونکہ میں اپنا دا بیسٹ ڈیلیور کرتا ہوں. اس لیے ڈونٹ تھنک کہ میں بس آیا 8 دن بعد ادھا پونا گھنٹہ، چونکہ مجھے یہ بھی سننے کو ملا کہ جی 8 دن بعد پادری صاحب گھنٹہ کو دے نا، ٹھیک ہے اتنا کو خدمت پڑی، لیکن میں یہاں آپ کے پاس پونا گھنٹہ 45 منٹ 50 منٹ بولنے کے لیے میرے پورے میں 24/7 آپ کے لیے اسٹرگل کر کے آتا ہوں. ڈونٹ تھنک کہ میں 8 دن میں پونے گھنٹے کے لیے یہاں آگے خدمت کرتا ہوں. کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ان ساری چیزوں کے لیے بابلی تہذیب میں سے یہ چیز لی گئی، اور یہ جو لوگ اس قسم کی تعویلات بیان کرتے ہیں اس میں یہ بابلی تہذیب میں ایک تہوار تھا عید نوروز. بچہ کتنا بچہ باجی وینس پلیز، یہ آپ کا پروفیشن، آپ کا شعبہ، کنٹرول کریں. تو یہ عید نوروز ایک ایسا بابلیوں کی تہذیب میں سب سے بڑا ان کا مذہبی تہوار ہوتا تھا جس کو وہ عید نوروز کہتے تھے. اور عید نوروز بابل کے اندر سب سے بڑی جو ان کی ہیکل تھی، وہ اپنی ہیکلوں کو زیگورات کہتے تھے، چونکہ زیگورات کا ایک عادی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہی ہوتا ہے بہت بڑا محل نما یا کسی حویلی نما گھر. ایسی عمارت کو وہ زیگورات کہتے، اور اس کے اندر اس کا پایا جانے والا سب سے بڑا کاہن جس کو کاہن اعظم کہتے، گوما، اس کو وہ دانائے فرات کے نام سے پکارتے. دانائے فرات وہ اس پوری تہذیب کا، اس دوابے کا، اس ساری میسوپوٹامیا کی تہذیب کا سب سے بڑا عالم، اسکالر اور مذہبی رہنما گنا جاتا تھا. اس کو دانائے فرات کے نام سے پکارتے. اور اس ہیکل کے اندر اس استارات دیوی کے ماننے والے، اور استارات دیوی جو بال دیوتا کی بیوی تھی، اور استارات دیوی کے ساتھ جس کو وینس دیوی کا نام بھی دیا جاتا ہے، انڈیا والے اس کو پاربتی دیوی بھی کہتے ہیں، اور اس طرح سے اس کے مختلف تہذیبوں میں مختلف نام ہیں. لیکن یہ بابل کے اندر لفظ استارات کے ساتھ، استارات دیوی کے ساتھ اس کو یاد کیا جاتا تھا، اور یہ بال دیوتا کی بیوی کنسیڈر کی جاتی تھی. اور اس کے لیے خیال یہ تھا کہ وہ لوگ عید نوروز اس لیے مناتے تھے، اس کے دن کا آغاز بیل کی جفتی سے ہوتا، اور یعنی گائے اور بیل کو اس مقدس ہیکل کے اندر لایا جاتا، اور وہاں پر عمراء، وزراء، بڑی بڑی معزز خواتین اور مردوں کو، مذہبی اسکالرز کو، مذہب کے ماننے والوں کو اکٹھا کیا جاتا، اور ان کے ملاپ کے ساتھ اس دن کا، اس تہوار کا آغاز ہوتا. اور پھر پورے ملک میں سارا دن اس بے حیائی بدکاری کا ننگا ناچ ناچا جاتا. اس کو بطور تہوار
عزت کے طور پر اپنے آپ کو اس کو عید کے طور پر وہ مناتے. اور اس کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ اس دن کے ساتھ یہ چیز منسوب تھی کہ خواہ کوئی امیر ہو یا غریب ہو، کوئی فقیر بھی اگر بادشاہ کی بیٹی کو اپنے لیے پرپوز کرتا تو وہ مذہبی طور پر، قانونی طور پر اس کو نو نہیں کہہ سکتی تھی. اور وہ سارا دن اس طرح سے بدی اور بدکاری کرتے اور استارا دیوی کو خوش کرتے. اور شام ہونے پر جب سورج غروب ہوتا تو وہ بہت سی ان ساری چیزوں کا تعلق دیکھے کیسے بنتا جڑتا جا رہا ہے. وہ پھر اپنی باسکٹس میں انڈے لیتی اور جن جن بیٹیوں کی عصمت دھری کی جاتی، ان کی عزت پامال کی جاتی، ان کے کنوار پن کو، ان کے اس گہرے وفا کو اس دن تاراج کیا جاتا، پامال کیا جاتا، وہ اس بات سے دکھی ہو کر استارات دیوی کے مندر میں جاتی اور اپنے ہاتھوں میں وہ پکڑے ہوئے انڈے اس پر پھینکتی اور کہتی، اے اسٹرا، اے استارات، میں نے تجھ پر اپنی عزت کو، اپنی عصمت کو، جو میرا مان تھا، جو میرا فخر تھا، جو میرا غرور تھا، میں نے تجھ پر لٹا دیا، برباد کیا. انڈے، کلرڈ انڈے. اور یہ کرتے کیوں تھے؟ اس کا سبب بھی جان لیں. چونکہ استارات دیوی کو زرخیزی کی، فرٹیلٹی کی دیوی کے نام سے یاد کیا جاتا. وہ یہ اس لیے کرتے کہ اگر ہم اس طرح سے کریں گے اپنی بیٹی کو، اپنی بیوی کو، اپنی بہن کو، اس بات کے لیے، یہ ان کی ایک طرح سے مذہبی عبادت تھی نا، ان کی تو عبادت کا حصہ تھا، اس عبادت کے لیے، اس قربانی کے لیے پیش کرتے. تو ان کا خیال یہ تھا کہ ایسا کرنے سے ہمارے گھر میں، ہماری فصلوں میں، ہمارے جانوروں میں، ہمارے رزق میں، ہمارے روپے پیسے میں زرخیزی آئے گی. چونکہ یہ استارات دیوی زرخیزی کی دیوی ہے، یہ افزونی کی دیوی ہے، خوشحالی کی دیوی ہے، افراط کی دیوی ہے. اس لیے اگر ہم نے اس کو خوش کر دیا تو پھر یہ خوش ہو کر ہمارے گھر میں رزق کی، روپے پیسے کی، ہماری فصلوں میں، ہمارے جانوروں کے بچوں میں اتنی ہی زیادہ بڑھتی ہوگی، افزونی ہوگی، اور ہم اتنا ہی زیادہ خوشحال اور آسودہ ہوں گے. اس کے پیچھے ان کی اس عبادت کا تصور، خیال یہ تھے کہ یہ زرخیزی کی دیوی ہے. ان کا خیال یہ تھا کہ اگر ہم ایسا کریں گے تو ہمارے گائے، بیل، بھیڑ، بکریاں ایک ایک بچے کی بجائے دو دو، تین تین بچے دیں گے، ہمارے جانوروں کا ریوڑ بڑا ہو جائے گا، ہم امیر ہو جائیں گے، ہمارے کھیتوں میں ہمارے جو گندم کی بالیاں ہیں، جو ہمارے درختوں کا پھل ہے، جو فروٹس ہیں، وہ اس قدر کثرت سے آئے گا اور اس میں گرے گا نہیں، محفوظ رہے گا. ہم جب سارے کا سارا ہی پک جائے گا اس کو بیچیں گے تو ہمارے گھر میں آسودگی اور خوشحالی، اور وہ ساری کی ساری اس برکت کا ذمہ دار اس استارا دیوی کو قرار دیتے. اس لیے یہ وہ عید نوروز مناتے ہیں. اس لیے کچھ لوگ ایسٹر کو اس دیوی کی اس عبادت کے ساتھ، اس عید کے ساتھ ریلیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. مت ماری ہے ایسے لوگوں کی جو ایسٹر جیسے عید قیامت المسیح کو، جو مسیحیوں کے فیت کو، جو مسیحیوں کے ایمان کو اور مسیح یسوع کے جی اٹھنے کو اس قسم کی گندی، کبھی اور انتہائی ناپسندیدہ روایت کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں. اس لیے میں نے آپ کو دونوں طرح کی پوری حقیقت آپ کے سامنے رکھی ہے تاکہ فیصلہ آپ کریں. اگر کوئی اس قسم کی بات کرتا ہے تو آپ کو پتا ہو کہ ہمارا فیت کیا ہے، ہمارا ایمان کیا ہے. اس لیے وہ گندے انڈے جو دیوی پر پھینکے جاتے، وہ رنگین بنا کے، اس قسم کی مٹھائی بنا کر لوگ اس پر بانٹتے ہیں، سبز پتوں پر لکھ کر، اس لیے کہ زرخیزی
جو سبز پتا ہے وہ زرخیزی کی، خوشحالی کی، آسودگی کی سائن ہے، علامت ہے. اس لیے اور چکس بھی آندے نے، میں سنتا تھا، پتہ نہیں ہن میری انہاں بھیناں نوں پتہ کہ نہیں پتہ، کہ کسے اپنے مقدر ازمانے ہون نا تے ککڑی دے آنڈے کڈوا کے ویکھ لو، جدے سارے نکل آن سمجھے کہ بڑا خوش قسمت ہے. جی باجی وینس ایسا ہی ہے. ہاں جی، تو یہ مطلب ہے جی میں گل کرنا وہ کوئی نہ کوئی تاریخ درست ہوں. چلو چوکھے لوگوں کو نہیں پتا ہوں، پتا نہیں. میں اس لیے تو کہتا ہوں جدو انگریزی کی گل آتی ہے تو ادو اسی جٹو، تے جدو جٹکی گل آئے، پنجابی کی گل آئے، ادو اسی گورے، ادو اسی انگریز ہیں. اسی کسی پاسے نہیں پورے نہیں اترتے. تو تھوڑا سا میرے خیال سے اب تو آپ میں اتنا نالج آ جانا چاہیے. اتنے 2 سال سے آپ سیکھ رہے ہیں جتنا میں نے سکھایا، پر سیکھتا کیڑا ہے. کبھی میں نے کسی کے ہاتھ میں کاپی پینسل نہیں دیکھی. آپ کو نہیں پتا یہ کتنی تحقیق کے ساتھ میں چیزیں لاتا ہوں. کبھی میں نے قسمیہ طور پر کسی بیٹی کو، کسی بیٹے کو، کسی بھائی کو، کسی بہن کو، حالانکہ سارے پڑھے لکھے لوگ، بہت سارے پڑھے لکھے لوگ، لیکن اندر عشق نہیں ہے، محبت نہیں ہے، سیکھنے کی پیاس نہیں ہے. تو پھر انج دے کماں گے، پھر انج ہی ہے. انے اگے رونا تے اکھیاں دا آہو اگوں میں نہیں آتا. انے اگے رونا تے میں انے اگے میں بھی کیا اندوں کے شہر میں آئینے بیچتا. کیسا پاگل آدمی ہے. وہ لولیاں دے شہر چ جوتیاں تے انیاں دے شہر چ آئینے بیچن والا حال ہے میرا. آپ ہی لے ہو سیدھا سیدھا چل 2 جملے ادھر دے، 2 جملے ادھر دے، 15 منٹ بولیا، پادری ہدیہ لیا، آ گیا. نہ سیکھنے کے لیے آیا کریں اور پھر اس کو دل میں رکھا کریں. اور جن لوگوں کو لوگ لاکھوں روپے کے کنونشن کر کے ایسے پی ایچ ڈیز ڈاکٹرز کو لوگ بلواتے ہیں، سیکھتے ہیں، تو انہوں اتنے پہنتا ہے ماچھنا کو نبودہ. اس لیے تو انہوں یہ قدر نہیں کہ یہ کیا ہے، چونکہ ڈیلی ملتا ہے نا. اب آپ کے لیے تو میں فضول سی چیز ہو گیا ہوں، عام سی چیز ہو گیا ہوں، لیکن آپ کو اس کی قدر کرنی چاہیے. اور قدر کرنے کا طریقہ آج تک آپ کو نہیں آیا. خداوند آپ کو برکت دے. کہنا یہ چاہتا ہوں یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو اس استعارات کے ساتھ منسوب ہیں. لیکن زرخیزی کا، یہ چکس کا، بنیز کا، خرگوشوں کا، یہ سارے کے سارے زرخیزی کی سائن ہے. اچھا خرگوش بھی جڑے نا وہ زیر زمین رہندے نے، اندروں سارا گھر بول چھڑتے نے، تے جتنے ویکھو بچیاں دے ڈھیروں ڈھیر، وہ مرتے بھی کم ہیں، وہ زخمی بھی کم ہوتے ہیں، وہ پورے کے پورے پل جاتے ہیں. اس لیے زرخیزی کی علامت گنی جاتی ہے. چوزے بھی، خرگوش بھی، انڈے بھی، اور اس قسم کی مٹھائیاں بھی، اور سبز پتے، یہ ساری کی ساری اس فرٹیلٹی، اس زرخیزی کی علامت کے طور پر پیش کیے جاتے ہیں. اور لوگ اس کو مسیحیوں کے ایسٹر کے تہوار کے ساتھ منسوب کرتے ہیں، which is absolutely wrong. ہمارا ایسٹر اس کے ساتھ کہیں کوئی تعلق نہیں. اگر ہم ایسٹر کا لفظ استعمال کرتے ہیں، بس 2-4 منٹ اور لوں گا، لمبا نہیں کروں گا چونکہ آلریڈی کافی ٹائم ہو گیا ہے، کہ ایسٹر لفظ ایسٹ سے، یہ کسی استعارات سے، یہ انگریزی زبان کا لفظ ہے جو ہماری ان 4 سمتوں میں سے ایک سمت جس میں سے سورج نکلتا ہے. اچھا یہ بھی گل غلط ہے. اسی یہ جو جملہ بولنے ہیں نا، سن رائزز فرام دا ایسٹ اینڈ سن سیٹ ان دا ویسٹ، یہ جملہ سائنٹیفکلی غلط ہے. چونکہ یہ لفظ شرق عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب فجر یا شرق کا مطلب ہے پھاڑ کر نکلنا. تو سورج چونکہ مشرق سے اس روشنی کے مرغولے کی صورت میں اس تاریکی کا سینہ چیر کر وہاں سے ظاہر ہوتا ہے. بھائی وہ ڈوبتا تو نہیں، رات میں تو سورج ڈوب جاتا ہے، ادھر ساڈا ہنیرا ہو جاتا ہے، تے امریکہ اور کینیڈا چ دن چڑھ جاتا ہے. کتنے لوگوں کے رشتے دار امریکہ تے کینیڈا نے ہیں، او میری بہن دا بھی ہے بچہ،
تو انہوں نے پوچھ لیا کہ فون کر کے رات کو جدو نیرا پیا ہوتا نا 10-11 بجے انہوں کا دن چڑھیا ہوتا ہے تو سورج تو نہیں غروب ہوتا. اس لیے یہ جملہ ہی سائنٹیفکلی غلط ہے کہ غروب ہوتا ہے اور طلوع ہوتا ہے. وہ نہ طلوع ہوتا ہے نہ غروب ہوتا ہے. تو وہاں سے شرک ہونا، پھاڑ کر نکلنا. اور میرا اور آپ کا مسیحا بھی زمین کا سینہ چیر کر قبر کو پھاڑ کر وہ جی اٹھا، اپنی قدرت اور قوت کے وسیلے سے زندہ ہوا. اور ہم کسی اشتارہ کی، زرخیزی کی سائن کے طور پر اس تہوار کو نہیں مناتے، بلکہ ہم یسوع مسیح کے زمین سے، قبر سے، اس کے سارے اختیار کو، موت کے اور ابلیس کے اختیار کو برباد کر کے، شکست دے کے، اس کے جی اٹھنے کی ہم خوشی مناتے ہیں. اور اس کو انگریزی میں کہیں ایسٹر تو زمین کا سینہ چیر کر، قبر کا سینہ چیر کر اس میں سے نکلنے والا، پھر سے زندہ ہونے والا، جی اٹھنے والا زندہ مسیح، اس کا ہم معنی لیتے ہیں. ہم کسی استعارات کے حوالے سے کوئی ایسا ہمارا فیتھ، ایسا ایمان نہیں. اس لیے اگر کبھی آپ کو ایسٹر پر، آئندہ ایسٹر پر اس قسم کے میسیجز آئیں یا آپ اس قسم کے میسیجز بھیجنا چاہیں تو کبھی بھی اس قسم کے خرگوش، چکس، سجے سجائے انڈے اور سبز پتے، ایسٹر للی کے فلاورز، اس قسم کے میسیجز نہ لائک کریں، نہ سینڈ کریں. چونکہ جو یہ کرتے ہیں ان کا مفہوم وہاں ہے جو میں نے بابلی تہذیب آپ کے سامنے رکھی. آپ ایسٹر پر، آپ عید قیامت المسیح پر اس قسم کے میسج بھیجیں، خالی قبر، کہ یسوع کی قبر خالی ہے، یسوع کی صلیب. لیکن افسوس سے کہنا چاہوں گا، اگر کوئی یہاں ہو تو معذرت کے ساتھ، ہمارے رومن کیتھولک بھائی آج بھی یسوع کو صلیب پر ٹنگا ہوا دکھاتے ہیں. کیا میرا اور آپ کا ایمان کیا آج یسوع کہاں ہے؟ صلیب پہ میں، آسمان پر. رسولوں کے عقیدے میں کیا کہتے ہیں؟ وہ باپ کی دانی طرف تکی کرتا پیا ساڈی وہ آ کے کرنا سو چوکی نہ ریس پڑ جائے، سوچ کے بولا کر. وہ وہاں بیٹھ کر میری اور آپ کی شفاعت کرتا ہے. اس لیے وہ آسمان پر ہے، وہ اب صلیب پر. ہاں، صلیب میرا اور آپ کا فخر ہے. پولس رسول کہتا ہے خدا نہ کرے کہ سوائے مسیح کی صلیب کے میں کسی اور چیز پر فخر کروں. میرا اور آپ کا فخر مسیح کی صلیب ہے. لیکن انہوں نے صلیب تو لا بھی نہیں، صلیب پر ٹنگائی نہ رہنے دے. مسیح کی خالی صلیب، مسیح کی خالی قبر اس بات کی سائن ہے کہ میرا مسیحا اب نہ قبروں میں ہے، نہ مردوں میں ہے، نہ صلیب پر ہے. وہ آسمان پر اپنے خدا باپ کی دانی طرف بیٹھا ہے، جہاں بیٹھ کر وہ میری اور آپ کی شفاعت کرتا ہے. اور وہ وہاں سے پھر آئے گا اور میرے اور آپ کے تمام تر کاموں کے موافق اجر ہمیں دے گا. یہ ایسٹر کے صحیح اور درست میسیجز ہیں. اگر آپ اس قسم کے میسیجز کرتے ہیں تو وہ درست میسیجز ہیں. اگر آپ اس قسم کے میسیجز کرتے ہیں تو وہ ہمارے ایمان کے ساتھ میل. خدا مجھے اور آپ کو صحیح سیکھ کر صحیح آگے پھیلانے کی، صحیح طور پر آگے پریچ کرنے کی توفیق دے. خدا آپ سب کو برکت دے. آئیے چند لمحوں کے لیے اپنے سروں کو جھکائیں. مہربان زندہ خدا، ہم آج کے کلام کے لیے دل سے تیرا شکر کرتے ہیں. اور خداوند جو تو نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ تیرے نام کی، تیری انجیل کی خوشخبری کو دیگر لوگوں تک پہنچائے. خداوند صحیح طور پر سیکھنے اور صحیح طور پر اس کو اپنے ایمان اور تیرے مقدس کلام کی روشنی اس کو پھیلانے چاہیے. ہم کو حکمت، دانائی اور فہم بخش. اپنے کلام کی خوبصورت حکمت سے نواز کر خداوند اپنے بیٹے کی انجیل کی خوشخبری کی منادی کو پھیلانے کے لیے فضل اور توفیق بخش. یہ دعا تیرے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے نام سے چاہتے اور مانگتے. آمین.
تھینک یو. خدا آپ کو برکت.